قربانی ایک تو ہے عمل جانور کی قربانی، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا جذبات کی بھی قربانی۔ دیکھیے کیوں ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں، کیوں ہم غیبت کرتے ہیں، کیوں ہم کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں، کیوں ہم کسی سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں ہم کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں ہم کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، کیوں میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، کیوں اولادیں نافرمانی کرتی ہیں والدین کی، کیوں چھوٹے بے ادبی کرتے ہیں اپنے بڑوں کی، کیوں اور کیوں۔ یہ ساری خرابیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ کبھی ہم غصے کو ضبط کر کے اپنی نفسانیت کی نفسانی تقاضوں کی قربانی نہیں دے پاتے، کیوں ہم فحش تصویریں دیکھتے ہیں، کیوں ہم موبائل کا انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ سب کی تہہ میں جائیں تو کسی نہ کسی چیز کو قربان کر دینے کی عادت ہماری نہیں پڑی، جس کی وجہ سے ہم یہ سب غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت بڑا زبردست قسم کا جوہر ہے قربانی، انسانی جوہر ہے قربانی۔ اگر ہم نے وقت کی قربانی نہ دی تو علم کیسے آئے گا، کیسے ہم مطالعہ کریں گے؟ اگر ہم نے اپنے غرور اور نخوت کو کچلنے کی کوشش نہ کی تو کیسے ہم سعادت مند بنیں گے، کیسے ہمارے اندر بڑوں کا ادب آئے گا؟ اگر خاندانی رسم و رواج پر چلنے کے سلسلے میں ہم نے کوئی عزیمت کا راستہ اختیار نہیں کیا اور کوئی ایک آدھ بندے کو کے ناراض ہونے کا خطرہ بھی ہم نے مول نہ لیا تو ہم اللہ کی ناراضگی سے اپنے کو کیسے بچا پائیں گے؟ تو یہ تو گویا ہماری زندگی میں قدم قدم پر قربانی کی ضرورت ہے، لمحے بلمحے۔ اور یہ قربانی نہ دینے کی عادت ہی نے تو خود غرضی پیدا کی ہے، اسی سے تو تکبر اور غرور آتا ہے، اسی سے بد کلامی اور بد زبانی کی عادت پڑتی ہے۔ بہت بڑا جوہر ہے قربانی۔ تو اس لیے یہ جو دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ اپنی اصلاح و تربیت کے دن ہیں، اپنی طرف متوجہ ہو کر اپنی کمیوں کو دور کرنے کے دن ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے الفاظ استعمال کروں جس سے ایک وسیع دائرے کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے۔ یہ بے شک ذکر و تلاوت و تسبیح اور عبادت کے بڑھانے کے دن ہیں، اور یہ بے شک نفلی روزوں کے رکھنے کے دن ہیں۔ لیکن مقصود کیا ہے ذکر و تلاوت اور عبادت اور نفلی روزوں کا؟ یہی تو ہے کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دور ہوں۔ تو اپنے کو ریفارم کرنے کا وقت ہے، یہ اپنے کو امپروو کرنے کا دن وقت ہے۔ کسی میں سستی ہے تو وہ دور کر لے، کسی میں کاہلی ہے تو وہ دور کر لے، کسی میں وعدہ خلافی کی عادت ہے تو وہ دور کر لے، کسی میں غصے کو قابو میں نہ کرنے کی عادت ہے وہ دور کر لے۔ گھر کے اندر کے ماحول کو درست کرنے کے کتنے گوشے ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان متوجہ ہوتا ہے اور آئیڈیل رکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، گھر کی عورتیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں اور مائیں حضرت ہاجرہ کو اپنا آئیڈیل بنا کے ان دنوں میں ان کے تذکرے ہوں، نوجوان اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیں کہ آئیڈیل کی حیثیت سے، تو واقعی ایک ایسی فیملیز وجود میں آئیں گی جن فیملیز کی ملت کو اور ملک کو سخت ضرورت ہے۔ ذرا سا معاشرے کا حال دیکھیے، کیا حال ہے معاشرے کا، کتنی نابرابری، کتنا ظلم، کتنے گناہ، کتنی غلط کاریاں، کتنی غربت، کتنی جہالت، کیا کیا ہے ہماری معاشرے میں۔ مسلمانوں کے اندر اور ملک کے اندر ہماری جو دوسری آبادی، یہ دونوں امتیں ہماری ہیں اور ان دونوں امتوں کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آج تو اتنی ہمتیں پست ہو گئی ہیں کہ ملک کے حالات میں جوہری تبدیلی لانا بھی میری ذمہ داری ہے، میں اس کے لیے بھی کوشش کروں گا۔ یہ تو خواب و خیال میں نہیں آتا۔ مسلمان اس قدر پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہمت اتنی پست ہو گئی ہے کہ بس اپنے ہی مسائل کا رونا روتے رہنا، بس خالی یہ انتہا ہے، اور اس میں بھی صرف رونا روتے رہنا، کوئی ٹھوس جدوجہد نہ کرنا۔ آخر ہم کہاں تک پیچھے ہٹیں گے، کتنے پسپا ہوں گے ہم؟